اللہ رب العزت فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو اب دیکھیں آپ لوگوں کے واپسی کا ٹائم ہے، جس وقت آپ لوگ پھر اس طرح سے شکر ادا کریں گے، اپنی آنکھیں نم کر کے رو رو کر، جس وقت پھر آپ لوگ شکر ادا کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا روئیں گے، تو اللہ رب العزت پھر آپ لوگ جب واپسی آئیں گے تب بھی آپ لوگوں کے لیے دنیا میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے عمرہ کے دوران اپنی صحت کا خیال کس طرح سے رکھنا ہے اور اپنی صحت کو کس طرح سے برقرار رکھنا ہے۔ اور ناظرین، آج کی ویڈیو بزرگ حضرات کے لیے یا وہ نوجوان ہیں، مرد، خواتین، سب کے لیے ہے کہ آپ لوگوں نے وہاں پر اپنی صحت کا کیسے خیال رکھنا ہے اور اپنی عبادات کو کیسے پرفارم کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے عمرہ پر جانے سے پہلے کون سے اعمال کرنے ہیں اور کون سی دعا کرنی ہے، اور جس وقت آپ لوگ وہاں پر چلے جائیں گے تو پھر آپ لوگوں نے اپنا کھانا پینا کس طرح کا رکھنا ہے، اور وہ کون سی ضروری چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے ساتھ لے کر جانی ہے۔ بے شک سے آپ لوگ ان کو نوٹ کرتے جائیں، میں ویڈیو کے دوران بتاتا رہوں گا کہ ان چیزوں کی آپ لوگوں کو وہاں پر ضرورت پڑے گی۔ اور ناظرین، میڈیسن آپ لوگوں نے کون سی ساتھ لے کر جانی ہے، جو لوگ بیمار ہیں انہوں نے کیا طریقہ اپنانا ہے میڈیسن کے لیے، اور جن کو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہے انہوں نے کون سی میڈیسن ساتھ لے کر جانی ہے۔ اور ناظرین، جس وقت پھر آپ لوگ عمرہ آپ لوگوں کا مکمل ہو جائے گا عمرے کے ایام، تو اس وقت پھر آپ لوگوں نے کون سی دعا کرنی ہے۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ اور بہت سی قیمتی اور بہترین انفارمیشن میں آپ لوگوں کو دوں گا جو آپ لوگوں کے وہاں پر کام آئیں گی۔ تو ناظرین، یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تو ان تمام معلومات کو آپ لوگ صحیح طرح سے اور مکمل حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، سکپ نہیں کیجیے گا، ورنہ ان میں سے کوئی بھی اہم چیز آپ لوگوں سے مس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین دیکھیں، یہ ویڈیو بھی انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ آپ لوگوں کے صحت کے حوالے سے ہے، کیونکہ جس وقت انسان تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، کسی قسم کی اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، تو وہ عبادت بھی اچھی طرح سے ادا کرتا ہے اور عبادت کا جو لطف ہے وہ بھی حاصل کرتا ہے۔ اور جس وقت انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کی توجہ بھی عبادت کی طرف کم ہوتی ہے، کیونکہ وہ تکلیف میں ہوتا ہے اور اس کی جو توجہ ہے وہ تکلیف کی طرف ہوتی ہے، اور وہ عبادت بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلا جو عمل ہے جو آپ لوگوں نے عمرہ پر جانے سے پہلے کرنا ہے وہ یہ کہ جس وقت آپ لوگوں کے کچھ ایام رہ جائیں تو آپ لوگوں نے اپنے ملک میں ہی اپنے گھر پر یا جس جگہ پر آپ لوگوں کی رہائش ہے وہیں پر آپ لوگوں نے ہلکی پھلکی واک جو ہے وہ شروع کر دینی ہے۔ ہر روز اپنا معمول بنائیں کہ کچھ دیر آپ لوگوں نے پیدل لازمی چلنا ہے، کیونکہ وہاں پر تو اچھا خاصا چلنا پڑتا ہے اور عمرہ ہے ہی ایک مشقت کا نام۔ تو واک آپ لوگوں نے لازمی شروع کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو چلنے کی ایک عادت بن جائے، اور وہاں پر پھر آپ لوگ جس وقت چلیں تو آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں نے جو چپل پرچیز کرنی ہے حالت احرام کے لیے بھی اور ویسے پہننے کے لیے بھی، جو آپ لوگ وہاں پر نارمل یوز کے لیے جو جوتے لیں گے وہ بھی آپ لوگوں نے آرام دہ لینے ہیں، جن میں چلنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو۔ اور بہت سے لوگ کینچی چپل عمرہ کے لیے لیتے ہیں، تو دیکھیں بہت سے لوگوں کو کینچی چپل پہننے کی عادت نہیں ہوتی ہے، اور وہ جب کوئی عام چپل لیتے ہیں تو وہ اکثر ان کے انگلی اور انگوٹھے کے درمیان میں کوئی چھالا وغیرہ بنا دیتی ہے، کیونکہ میں جب فرسٹ ٹائم گیا تھا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ تو اس لیے اگر آپ لوگوں میں سے بھی کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس کو پہلے پہننے کی عادت بنائے، تاکہ اس کو جب عادت ہو جائے گی تو پھر، کیونکہ وہ شروع میں تھوڑی تکلیف دیتی ہے، جب پھر کچھ دن گزر جاتے ہیں پھر وہ تکلیف نہیں دیتی، تو اس لیے وہ ہوائی چپل بھی یا کینچی چپل اس طرح کی جو چپل ہے وہ اپنے ملک میں ہی کچھ دن پہنے تاکہ اس کو عادت بن جائے اس کو پہننے کی۔ اور کچھ دوائیاں آپ لوگ چاہے تندرست ہیں یا تندرست نہیں ہیں وہ آپ لوگوں نے ساتھ لے کر جانی ہیں، جیسے پیناڈول ہے یا کوئی بھی پین کلر ہو گیا یا پیناڈول جیسے ہے۔ تو اس میں دیکھیں، پیناڈول کو آپ لوگ اگر ہلکا پھلکا کوئی آپ لوگوں کو بخار ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں، جسم تھک گیا ہے تب بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں، تو یہ آپ لوگ اپنے ساتھ لازمی لے کر جائیں۔ اور معدے کے لیے رائزک ایک ٹیبلٹ ہے وہ آپ لوگ اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ نزلہ، زکام اور الرجی کے لیے آپ لوگ ٹیڈے ایک ٹیبلٹ ہے وہ آپ لوگ ساتھ لے کر جا سکتے ہیں، اور جوشاندہ آپ لوگ اپنے ساتھ لے کر جائیں، اور کیلشیم کے ساشے آپ لوگ ساتھ لے کر جائیں۔ تو دیکھیں، یہ تو تھی نارمل میڈیسن، یہ چاہے کوئی تندرست ہے یا تندرست نہیں ہے یہ آپ لوگوں نے ساتھ لے کر جانی ہے، کیونکہ ان کی وہاں پر ضرورت اکثر پڑ جاتی ہے۔ تو اب ناظرین، اگر کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے تو وہ بلڈ پریشر چیک کرنے والی مشین جو ہے بی پی آپریٹس وہ ساتھ لے کر جائے تاکہ وہ بوقت ضرورت اپنا بی پی چیک کر سکے، اور جو اس کی بلڈ پریشر کی ٹیبلٹس ہیں وہ ضرور وہ ساتھ لے کر جائے اپنے۔ اور جو لوگ شوگر کے پیشنٹس ہیں
وہ بھی اپنی شوگر چیک کرنے والی مشین ساتھ لے کر جائیں. اگر وہ انسولین لگاتے ہیں تو انسولین لے کر جائیں, اور ہاٹ اینڈ کول پانی کی بوتل یا کوئی تھرمس وغیرہ لے لیں جس میں وہ برف تھوڑی ڈال کر اور اس میں انسولین کو رکھ کر وہ لے جائیں. اور اگر وہ کوئی دوائی یوز کرتے ہیں تو وہ دوائی بھی ساتھ لے کر جائیں. اور جن لوگوں کی شوگر لو ہوتی ہے وہ گلوکوز وغیرہ اس طرح کی چیزیں اپنے ساتھ رکھیں. اور دیکھیں جو بلڈ پریشر اور شوگر کے پیشنٹس ہیں یا کوئی اور بیماری ہے جو بھی آپ لوگوں کو ہے, اللہ کرے نہ ہو, لیکن اگر فرض کریں کسی کو ہے تو وہ ڈاکٹری پرچی جو ہوتی ہے, ڈاکٹر کی جو رسید ہوتی ہے جس پہ میڈیسنز لکھی ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ رکھے اور پھر میڈیسنز کو ساتھ لے کر جائے. کیونکہ اگر آپ لوگوں کو ایئرپورٹ پر روکا جاتا ہے, کیونکہ سعودیہ کی پالیسی ہے میڈیسنز کے حوالے سے کہ کچھ میڈیسنز پہ پابندی ہے کہ وہ آپ لوگ وہاں پر نہیں لے کر جا سکتے, تو پھر آپ لوگ وہ اپنی رسید جو ہے ڈاکٹر کی وہ دکھا کر ان میڈیسنز کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. کیونکہ اگر فرض کرو آپ لوگوں کے پاس وہ ڈاکٹر کی رسید نہ ہوئی تو پھر آپ لوگوں کی وہ میڈیسنز ہو سکتا ہے کہ وہ روک لیں. بعض دفعہ نکلنے دیتے ہیں لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ روک لیتے ہیں, تو اس لیے وہ رسید آپ لوگوں نے ساتھ لازمی رکھنی ہے. جو لوگ ریگولر میڈیسنز کھا رہے ہیں یا کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں کہ ہم لوگ عمرہ پر جا رہے ہیں, ہمیں وہاں پر اور کون کون سی میڈیسنز کی ضرورت پڑے گی, اور ایک رسید بنوا کر جو پرچی ہوتی ہے ڈاکٹر کی اس کے اوپر ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے ساتھ لے کر جانی ہے. اور ویسے ناظرین دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہاں پر ضرورت نہیں پڑے گی میڈیسنز کی, کیونکہ جو بھی شخص وہاں پر جاتا ہے تقریباً سب کی ہی طبیعت وہاں جا کر بہتر ہو جاتی ہے. اور ایک کام آپ لوگوں نے وہاں پر کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے وہاں پر زیادہ سے زیادہ آب زمزم پینا ہے. اور ناظرین آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما اور ہمیں مشکلات اور آزمائش میں نہ ڈالنا. اور اپنی صحت کے لیے بھی آپ لوگوں نے خوب دعائیں کرنی ہے کہ عمرہ کے دوران ہماری صحت کو بہتر رکھنا تاکہ ہم عبادات کو اچھی طریقے سے ادا کر سکیں. اور دیکھیں اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے پہلے میڈیسنز بھی بتا دی ہیں آپ لوگوں کو اور اب دعا بھی بتا رہا ہوں. تو دیکھیں میڈیسنز آپ لوگوں نے ساتھ لے کر جانی ہے, لیکن توکل اللہ رب العزت پہ کرنا ہے, کیونکہ ان میڈیسنز کے اندر بھی جو شفا رکھے گا وہ اللہ رب العزت ہی رکھے گا. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو میڈیسن سے بالکل بچا لے, آپ لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور اگر کھانے کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو بعض دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو میڈیسنز یوز کرتے ہیں لیکن ان کو شفا نہیں ملتی, ان کو آرام نہیں آتا. تو آپ لوگوں پہ نے جو یقین رکھنا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پہ رکھنا ہے, میڈیسنز پہ یقین نہیں رکھنا, اللہ رب العزت پہ رکھنا ہے. میڈیسنز کھانی ہے لیکن جو توکل ہے وہ اللہ رب العزت پہ آپ لوگوں نے رکھنا ہے. اور دیکھیں ناظرین آپ لوگ جب وہاں پر جائیں تو آپ لوگوں نے وہاں پر آب زمزم خوب پینا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اندر شفا ہے, اور جس مراد سے بھی آپ لوگ اس کو پئیں گے آپ لوگوں کی وہ مراد پوری ہوگی. تو دیکھیں جو بھی آپ لوگوں کے اندر کوئی بیماری ہے آپ لوگ اس کو سامنے رکھیں کہ اللہ مجھے اس بیماری سے شفا دے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ لوگ مکمل یقین کے ساتھ پئیں گے تو آپ لوگوں کی بیماریاں اس پانی سے ہی ختم ہو جائیں گی, میڈیسنز کی آپ لوگوں کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور دیکھیں اس کے اندر آب زمزم کے اندر ایک یہ خوبی بھی ہے کہ اس کو اگر آپ لوگ بھوک کے ٹائم پر پیتے ہیں, یعنی کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور آپ اس کو پیٹ بھر کر پیتے ہیں, تو آپ لوگوں کی بھوک میں بھی کمی آئے گی. اور ایسا بہت سے لوگوں نے کیا بھی ہے اور ان کے تجربات بھی ہیں کہ انہوں نے 2-2 3-3 دن تک آب زمزم پہ ہی گزارا کیا ہے. اور دیکھیں ناظرین جس وقت آپ لوگ عمرہ کر رہے ہیں, طواف میں ہیں, صفا مروہ کی سعی میں ہیں, یا حرم پاک میں آ رہے ہیں یا واپس جا رہے ہیں, یا کسی بھی جگہ پر آپ لوگوں کا جب چلنا پھرنا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے چاہے رش ہو یا رش نہ ہو تو اس چیز پر آپ لوگوں نے لازمی عمل کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے بہت تیز نہیں چلنا, آہستہ بلکہ چلنا ہے بالکل آرام سے. جتنا بھی رش آپ لوگوں کو وہاں پر ملے آپ لوگ بالکل آرام سے چلیں, خود کو تھکائیں نہیں. کیونکہ اگر آپ لوگ تیز چلیں گے, زور آزمائی کریں گے, جسم کی طاقت جو ہے وہ صرف کریں گے تو پھر آپ لوگ جلدی تھک جائیں گے. کیونکہ دیکھیں یہ میرا اپنا ایک ذاتی تجربہ ہے, کیونکہ میں نے ایک طواف کیا تھا, اس ٹائم پہ بہت زیادہ رش تھا. ویسے تو عام روٹین میں زیادہ سے زیادہ ٹائم بھی کوئی جاتا ہے تو 40-45 منٹ میں طواف ہو جاتا ہے, لیکن میرا وہ طواف تقریباً 1 گھنٹہ اور 10 منٹ میں ہوا تھا. لیکن میں نے یہی پلاننگ اپنائی تھی کہ میں بالکل آرام کے ساتھ چلوں گا, جیسا رش ہوگا یعنی کہ بالکل آرام سے, کوئی جلد بازی میں نے نہیں کرنی. اور میرے جسم کی جو انرجی تھی میں نے وہ بھی اپنی سیف کی, اس کو بھی بچایا, اور اس کے بعد بھی میں نے خوب عبادات کی اور کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوئی. تو اس لیے آپ لوگوں نے بھی تیز نہیں چلنا, بالکل آرام سے چلنا ہے, اپنے آپ کو تھکانا نہیں ہے. دیکھیں اس کی ایک بہترین مثال یہ ہے کہ جو لوگ ریس لگاتے ہیں, جو لوگ دوڑتے ہیں مقابلے میں, جو لانگ ریس ہوتی ہے اس میں وہ پہلے تھوڑا سست دوڑتے ہیں
اور بہت سے لوگ جو سٹارٹ میں ہی تیز دوڑتے ہیں وہ پھر اینڈ پہ جا کے ہار جاتے ہیں، اور جو لوگ سٹارٹ میں سلو دوڑتے ہیں اینڈ پہ جا کر جیت انہی کی ہوتی ہے، اور کیونکہ وہ تھکتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے بھی آرام سے چلنا ہے اور چلنے میں کوئی تیزی نہیں کرنی۔ اور دیکھیں ناظرین، دھوپ سے بچاؤ کے لیے آپ لوگ سن گلاسز استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ لوگ ساتھ لے جائیں، اور چھتری وغیرہ آپ لوگوں نے لازمی ساتھ رکھنی ہے، کیونکہ وہاں پر تیز دھوپ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کی ہوٹل واکنگ ڈسٹنس پہ ہے تو پھر تو آپ لوگوں کو اس کی ہر حال میں ضرورت پڑے گی، اور دن کے وقت جب آپ لوگوں کا آنا جانا ہوگا تو اس وقت اس کی ضرورت پڑے گی آپ لوگوں کو، تو اس لیے چھتری آپ لوگوں نے ساتھ رکھنی ہے، اور پانی کی بوتل آپ لوگ اپنے ساتھ لازمی رکھیں، اور ایک واٹر سپرے بوتل بھی ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگ ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ آپ لوگ اس کا جو پانی کا چھڑکاؤ ہے وہ اپنے اوپر بھی کر سکتے ہیں، اور دوسروں کے اوپر کر کے ان کی بھی خدمت کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ لوگوں کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور جس وقت آپ لوگ حالت احرام میں نہیں ہیں تو اس وقت آپ لوگوں نے رومال، ٹوپی یا ایک سمال ٹاول ہوتا ہے رومال کی طرح کا ہی، وہ آپ لوگوں نے ساتھ اپنے لازمی رکھنا ہے۔ اس کا فائدہ ناظرین یہ ہوگا کہ وہاں پر دھوپ کیونکہ بہت تیز ہوتی ہے، تو اس ٹائم پر پھر آپ لوگ ان کو گیلا کر کے، یا جو پانی کی بوتل آپ لوگوں کے پاس ہوگی اس بوتل سے اس کو آپ لوگ پانی سے بھگو کر اپنے سر پر رکھ سکتے ہیں، اپنے چہرے پر پھیر سکتے ہیں۔ اس سے یہ کہ آپ لوگوں کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، اور گرمی اور جو سورج کی جو ہیٹ ہے، جو گرمی ہے، اس سے آپ لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور کیونکہ بہت سے لوگ گرمی کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے پھر آپ لوگ بیمار ہونے سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اور دیکھیں، آپ لوگ اگر گرمی کا سیزن ہے، جس وقت آپ لوگ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے سفید کپڑوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے، کیونکہ سفید کپڑے جو ہیں وہ دھوپ کی تپش سے زیادہ گرم نہیں ہوتے ہیں، بنسبت دوسرے کلر کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ جلدی گرم ہو جاتے ہیں اور ان میں زیادہ گرمی لگتی ہے، تو سفید کپڑے میں گرمی بھی کم لگتی ہے۔ اور اگر آپ لوگ حالت احرام میں نہیں ہیں تو آپ لوگ سن بلاک وغیرہ اس طرح کے جو لوشن ہیں وہ بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اب میں بات کروں گا خوراک کے اوپر کہ خوراک آپ لوگوں نے کس طرح کی کھانی ہے۔ تو دیکھیں، فاسٹ فوڈ سے آپ لوگوں نے بچنا ہے، تو اگر کھانے بھی ہیں تو کم سے کم آپ لوگ کھائیں، اور زیادہ جو چیزیں آپ لوگوں نے کھانی ہے، دیکھیں جس وقت آپ لوگ ہوٹل جائیں کھانا کھانے کے لیے تو آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ سبزیاں اور دال اور گوشت وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں، کیونکہ گوشت سے بھی انسان کو طاقت ملتی ہے، تو اعتدال آپ لوگوں نے رکھنا ہے، یعنی کہ سبزیاں بھی ہوں، دال بھی ہو اور گوشت بھی، یعنی کہ اپنی ایک روٹین آپ لوگوں نے بنا لینی ہے۔ لیکن فاسٹ فوڈ جو ہوتے ہیں ان سے خود کو زیادہ تر آپ لوگوں نے محفوظ رکھنا ہے۔ اور جس وقت آپ لوگ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جائیں تو آپ لوگوں نے کھانے کو چیک کرنا ہے کہ کھانا صحیح طرح سے پکا ہوا ہو، یعنی کہ کچا نہ ہو۔ بے شک کھانا سادہ ہو، دال کھا لیں، سبزی کھا لیں، لیکن پکی ہوئی ہو، روٹیاں جو ہیں وہ بھی پکی ہوئی ہوں، کچی نہ ہوں، کیونکہ جب انسان کچا کھانا کھاتا ہے یا کوئی گلا سڑا کھانا کھاتا ہے تو اس وقت بھی انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں نے رکھنے ہیں ساتھ اپنے، تو کچھ ڈرائی فروٹ جیسے کھجور وغیرہ ہے وہ تو آپ لوگ وہاں سے ہی لیں، کیونکہ وہ قیمتی کھجوریں ہیں اور ان میں برکت بھی ہے، تو اور باقی جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ آپ لوگ اپنے ملک سے بھی لے کر جا سکتے ہیں اور وہاں سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں، کیونکہ ان سے بھی جسم کو انرجی ملتی ہے۔ اور دیکھیں، وہاں پر لبن یعنی کہ لسی جسے ہم بولتے ہیں، وہاں پر لبن بولتے ہیں، تو وہاں پر بہت اچھی ملتی ہے، تو آپ لوگ وہ بھی ضرور پئیں، اور دہی کا آپ لوگ استعمال کریں اور دودھ کا استعمال کریں، اور فروٹس وغیرہ جو ہیں وہ وہاں پر مل جاتے ہیں، وہ بھی آپ لوگ استعمال کریں، کیونکہ اس سے بھی جسم کی انرجی بھی رہتی ہے اور ہاضمہ بھی ٹھیک رہتا ہے اور انسان جو ہے وہ فریش بھی رہتا ہے، تو یہ چیزیں بھی آپ لوگ لازمی استعمال کریں۔ اور ناظرین، نیند آپ لوگوں نے اپنی پوری کرنی ہے، اور 6 گھنٹے آپ لوگ کوشش کریں کہ 6 گھنٹے کی جو نیند ہے وہ آپ لوگ لازمی کریں، خاص طور پہ جو بزرگ حضرات ہیں وہ تو لازمی کریں 6 سے 8 گھنٹے کی نیند، کیونکہ دیکھیں اگر آپ لوگوں کی نیند صحیح طرح سے پوری نہ ہوئی تو آپ لوگ ذہنی طور پر فریش نہیں ہوں گے، اور جس وقت انسان ذہنی طور پر فریش نہیں ہوتا ہے تو عبادت بھی وہ صحیح طرح سے ادا نہیں کر سکتا، تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنی نیند کو بھی پورا رکھنا ہے۔ اور جو بزرگ حضرات ہیں جس وقت دن کے ٹائم بہت زیادہ دھوپ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ کوشش کریں کہ ظہر کی جو نماز ہے وہ اپنے ہوٹل میں ہی جو مسجد بنی ہوتی ہے نیچے گراؤنڈ فلور پہ یا بیسمنٹ میں، وہاں پر اپنی نماز وہ باجماعت بھی ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھو بزرگ حضرات جو ہوتے ہیں بہت سے ضد بھی کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں میں نے تو حرم پاک میں ہی جانا ہے، تو اپنی صحت کے حوالے سے آپ لوگوں نے فیصلہ خود کرنا ہے، اور آنے جانے کا جو آپ لوگوں کا ڈسٹینس ہے اس لحاظ سے بھی، کیونکہ اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ گرمی کی وجہ سے یا دھوپ کی وجہ سے آپ لوگوں کی صحت خراب ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگ دیکھیں تو صرف ایک دوپہر کی نماز کی وجہ سے آپ لوگوں نے باقی نمازیں بھی آپ لوگوں کی پھر رہ جائیں گی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے۔ وہاں کے جو علماء کرام ہیں وہ فرماتے ہیں، جو حدیث میں آیا ہے کہ یہاں پر ایک نماز کا اجر و ثواب دوسری مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا افضل ہے،
تو وہ وہاں کے علماء کہتے ہیں کہ یہ پورے حدود حرم کے لیے ہے، تو آپ لوگوں کے جو رہائش ہوتی ہے، جو ہوٹلز ہوتی ہیں، وہ بھی حدود حرم کے اندر ہی ہوتی ہیں۔ تو ویسے تو دیکھیں بہت افضل عمل ہے کہ آپ لوگ مسجد الحرام میں آ کر نماز ادا کریں، اور اگر آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو ایسے بزرگ حضرات جن کو بیمار ہونے کا خطرہ ہے گرمی کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے، تو وہ ظہر کی نماز اپنی ہوٹل میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں ناظرین، عبادات کے اندر کوئی مقابلہ بازی نہیں کرنی، کوئی شو نہیں کروانا ہم نے کہ میں اتنے عمرے کر کے آیا ہوں، اتنے طواف کر کے آیا ہوں۔ بے شک آپ لوگوں کا بدن تھکا ہوا ہے، جی میں تھک کے چور تھا، لیکن میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، میں نے طواف کیا، میں نے عمرہ کیا۔ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ بے شک آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، نوجوان ہیں، جذبہ آپ لوگوں کے اندر ہے، بے شک آپ لوگ ہر روز عمرہ کریں، ہر نماز کے بعد بے شک آپ لوگ طواف کریں، لیکن دیکھیں یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ جو عمل بھی آپ لوگ کر رہے ہیں وہ خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور مقابلے بازی میں آ کر یا ضد پکڑ کر آپ لوگوں نے خود کو تھکانا نہیں ہے۔ دیکھیں چاہے وہ بزرگ حضرات ہیں چاہے نوجوان ہیں، آپ لوگوں نے اپنی عبادات کے اندر بھی آرام کا شیڈول لازمی شامل کرنا ہے، کہ جیسے آپ لوگ اب عمرہ کر رہے ہیں، عمرہ میں تو دیکھیں آپ لوگوں نے جس وقت طواف شروع کریں گے، پھر نوافل ادا کریں گے، نوافل کے بعد آپ لوگ جب دعائیں مانگیں گے تو وہ ایک قسم کا آپ لوگ آرام بھی کر رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھ کر آرام سے خوب دعائیں مانگے، بے شک 15 منٹ آدھا گھنٹہ دعائیں مانگے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ پھر آپ لوگوں نے آب زمزم پینا ہے، پھر دوبارہ صفا مروہ کی صحیح کے لیے جانا ہے۔ تو دیکھیں صفا مروہ کی صحیح کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز مستحب ہیں، آپ لوگ وہ پڑھیں، اس کے بعد پھر دوبارہ خوب دعائیں مانگیں، حلق یا قصر کروا کر اپنی ہوٹل چلے جائیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ناظرین آپ لوگوں نے اپنی عبادات کے اندر آرام و سکون کا خیال بھی رکھنا ہے۔ جیسے کوئی شخص ہے وہ نوافل پڑھ رہا ہے، جیسے نوافل ادا کر رہا ہے، تو وہ کہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کروں اور تھک گیا ہے پھر بھی پڑھ رہا ہے، تو دیکھیں نوافل کے درمیان بھی آپ لوگ رک جائیں، دعائیں مانگیں، ذکر و اذکار کر لیں، بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، تھک گئے ہیں تو کچھ دیر کے لیے کسی پلر سے یا کسی چیز سے آپ لوگ ویسے سہارا لگا لیں اور خود کو یعنی کہ ریسٹ دیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے آرام کو بھی سامنے رکھنا ہے، صرف عبادات کے اس میں ہی نہیں رہنا، کیونکہ جب آپ لوگ آرام کریں گے، صحت اچھی ہوگی تو اچھے طرح سے آپ لوگ عبادات کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین جس وقت آپ لوگ اپنی ہوٹل میں جائیں، مسجد الحرام کی بلڈنگز وغیرہ میں جائیں، تو آپ لوگوں نے اے سی کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ رومز کے اندر بعض دفعہ اے سی بہت تیز چل رہا ہوتا ہے، یا بلڈنگز میں جب آپ لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اے سی تیز ہوتا ہے، اور بزرگ حضرات جو ہیں جن کو اے سی کی عادت نہیں ہے، یا عام لوگ بھی جن کو اے سی کی عادت نہیں ہے، تو ان لوگوں نے پھر ایسی جگہ پر اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے۔ اور اس کے لیے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ اے سی کی رفتار اگر آپ لوگ ہوٹل میں ہیں تو کم رکھیں، تاکہ آپ لوگ بھی اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو سکیں۔ اور بلڈنگ میں جس وقت آپ لوگ آتے جاتے ہیں، مسجد الحرام کی ہو گئی یا مسجد نبوی کی ہو گئی، کیونکہ وہاں پر بھی اے سی تیز چل رہا ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے اے سی کے بالکل قریب نہیں بیٹھنا، اور بلڈنگز میں ایسی جگہ پر نہیں بیٹھنا جہاں پر ایئر کنڈیشن کی جو کولنگ ہے وہ بہت زیادہ آ رہی ہو۔ اور جس وقت آپ لوگ یکدم باہر نکلیں تو آپ لوگوں نے اے سی میں سے نکل کے فوراً ہی دھوپ میں نہیں چلے جانا ہے، بلکہ کچھ دیر آپ لوگ کسی ایسی جگہ پر درمیان میں رک جائیں، جیسے ویٹنگ ایریا ہوٹلز میں بنا ہوتا ہے، جہاں پر باہر کی ہوا بھی آ رہی ہوتی ہے، تاکہ آپ لوگ باہر جانے کے لیے تیار ہو جائیں، اور آپ لوگوں کا جو جسم ہے وہ گرمی میں جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اس چیز کا بھی ناظرین آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو نزلہ زکام یا الرجی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ یکدم یا تو گرمی میں جاتے ہیں اور یا پھر ٹھنڈک میں جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین دیکھیں، اگر آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کوئی چیز ہے جو میرے ذہن میں نہیں ہے، تو اس چیز پر پھر آپ لوگوں نے اپنے حساب سے عمل کرنا ہے، اور کمنٹ میں بھی آپ لوگ بتائیں تاکہ میری بھی رہنمائی ہو، اور آگے پھر میں دوسرے لوگوں کو بھی ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں۔ اور جس وقت ناظرین پھر آپ لوگوں کے وہاں پر دن پورے ہونے والے ہوں، جیسے آپ لوگوں نے شروع میں اللہ رب العزت سے دعا کر کے اپنے لیے آسانی مانگی تھی، صحت کی بحالی کے لیے، صحت کی برقرار رہنے کے لیے آپ لوگوں نے دعا مانگی تھی، اب آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے ہمیں آزمائشوں سے بچایا، اور اگر کوئی آزمائش آئی، کوئی مشکلات پیش آئیں، تو ان میں آپ نے ہی ہم سے وہ مشکلات آسانیوں میں تبدیل کی، آزمائش میں ہمیں کامیاب کیا اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کیں۔ کیونکہ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو اب دیکھیں آپ لوگوں کے واپسی کا ٹائم ہے، جس وقت آپ لوگ پھر اس طرح سے شکر ادا کریں گے، اپنی آنکھیں نم کر کے رو رو کر، جس وقت پھر آپ لوگ شکر ادا کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا روئیں گے، تو اللہ رب العزت پھر آپ لوگ جب واپسی آئیں گے تب بھی آپ لوگوں کے لیے دنیا میں آسانیاں پیدا کرے گا، تب بھی آپ لوگوں کو مشکلات سے بچائے گا، تب بھی آپ لوگوں کی صحت جو ہے اس کو انشاءاللہ بہتر رکھے گا، برقرار رکھے گا، اور جو بیماریاں ہیں انشاءاللہ ان سے بھی آپ لوگوں کو پھر شفا ملے گی۔ اور اس طرح سے جب شکر ادا کر کے آپ لوگ کوئی بھی دعا اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ پھر قبول بھی ہوگی۔ تو ناظرین
یہ تو تھی کچھ ایسی معلومات جن پر عمل کر کے آپ لوگ عمرہ کے دوران جو آپ لوگوں کے وہاں پر دن ہوں گے ان میں آپ لوگ اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور تھکاوٹ سے بچ کر آپ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ لوگوں کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان معلومات پر عمل کر سکیں اور اپنی عبادات کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ اور ناظرین، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔